مختلف مقامات سے اللہ نے مجھے سعادت دی اور اللہ نے آپ کو بھی سننے کی سماعت کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنانے کے بعد اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور لوگ لوگوں کی شکل میں داخل ہوں گے اور خصوصی طور پہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ یہ جو بات ہے نا اللہ سے ڈرنا، اصل ہے یہی بات، اصل ہے یہی بات ہے۔ اپنے معاملات کے اندر، خاندانی زندگی کے اندر، اپنے اخلاقیات کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، مسجد کے حوالے سے، بازار کے حوالے سے، ظاہری بات کی زندگی کے حوالے سے، اجتماعی انفرادی زندگی کے حوالے سے، اصل یہی اصلیت ہے اللہ کا ڈر۔ تو جنت کے دروازے کے پاس پہنچیں گے تو فرشتے آ جائیں گے سامنے سے، اور فرشتے اپنی اصلی شکل میں ایسے لوگوں کو جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو فرشتے کہیں گے سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین، تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور رحمت ہو، جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور زمانے کی قسم ہے، اور زمانے کی قسم ہے، سب انسان فساد میں ہے، سب انسان گھاٹے میں ہے، جتنا مرضی کو بڑا ہے سب نقصان میں، سب گھاٹے میں۔ جب وہ اخروی زندگی کو دیکھیں گے نا، جب وہ برزخ کی زندگی کو دیکھیں گے نا، تو پھر اس وقت یاد آئے گا لیکن جو اہل ایمان لوگ ہوتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ اللہ تعالیٰ کو بن دیکھ کے اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے ایک دن عدالت لگنی ہے، وہ زیادتی اور ظلم نہیں کرتے۔ اصل تو یہ ہے کہ کسی کے اوپر زیادتی ظلم نہ کرو، اصل یہ ہے شریعت کا لب لبا۔ بلاس ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں، نقصان میں ہے، ماس پائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ جنت بہت بڑی مسافت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا جو دروازہ ایک ہوگا اس کی جو پیمائش ہوگی 1200 کلومیٹر ہوگی، 1200 کلومیٹر، اور جو سب سے ہلکے درجے کا، سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، ہلکے درجے کا بڑا لمبا چھوٹا واقعہ ہے، ایک درخت دے گا، دوسرا درخت دے گا، تیسرا، اللہ وہاں لے جا، وہاں لے جا، اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا رہا۔ اللہ کہتا ہے ابن آدم کو مجھ سے آپ مرتبہ وعدہ کر کے مکر جاتا ہے، پہلے ہم اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ کہتے ہیں اسے کہ تجھے اتنی بڑی جنت عطا فرماتے ہیں جس طرح کہ یہ پوری کائنات زمین جس طرح کی 10 زمینیں، اور یہ سب سے اخیر درجے کا جنتی ہے۔ آپ دیکھو ذرا، سوچو ذرا کہ میں اور آپ ایک گھر بنانے کے لیے تب وہ تو کوشش کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں، ہے کہ نہیں توجہ طلب؟ آپ غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، ساری دوڑ ہماری اسی طرف، دنیا کی طرف اور آخرت کی سوچنی ہمیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس بندے کی دنیا کی بہتر ہوگی، کفر سے ہوگی، محتاجی ہوگی، تو وہ تو کفر کے حد تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنا ہے کہ یا اللہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں جو گردے کی بیماری کے اندر یا پریشان پشیمان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے قرض اتار دینے کی توفیق عطا فرما، سب کی پریشانیاں کا خاتمہ فرما۔ ماس پائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے۔ کتنی مسافت ہے جنت کے دروازے میں، کبھی سوچا؟ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے نا تو ان کی عمر 33 سال ہوگی، 33، یہ اصل جوانی کی عمر ہے، اور اس میں موت نہیں ہوگی، اس میں موت نہیں ہوگی، اور اس طرح کی نعمتیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالا رات عین، کسی بھی آنکھ نے وہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھا نہیں، کسی بھی کان نے اس کے تذکرے نہیں سنے ہوگی، کسی بھی انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی جنت کتنی زیادہ وسیع والی ہے۔ وہ آپ کا بندہ جو جنت میں داخل ہو رہا ہے، اس کائنات کی 10 زمینیں اور بڑی ہو جا رہا ہے، دنیا کے اندر کتنے ملک، اس میں پاکستان بھی ہے،
اس میں برطانیہ بھی ہے، اس میں انگلینڈ، دیگر یورپین ممالک بھی ہیں، اس میں جرمنی، اس کے علاوہ انڈیا بھی ہے. یہی کتنا زیادہ رقبہ بن جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی جنت میں جنتی جائے گا نا، اس کو اس دنیا جیسی 10 جنتیں اور مزید عطا کریں. تو خیالات کو منڈنے چاہیے نا. اور اللہ قرآن پاک میں انسانوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. اللہ کہتے ہیں اٹھو، محنت کر لو، دوڑ لگاؤ. اللہ کہہ رہے ہیں مقابلہ کرو جنت کے حصول کے لیے. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. تمہیں چاہیے کہ کوشش کرو، آگے بڑھو. اور لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ لوگ مکانات بنانے میں آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام نیکیوں کے اندر مقابلہ کیا کرتے تھے. اللہ کہتے ہیں فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. پھر ایسے لوگ جو نیک اعمال کرتے ہوں گے جنتیں ملیں گی، ان کو ایک ایسی شراب ملے گی جو بند کر دی گئی ہوگی، لیکن اس شراب کی وجہ سے انسان کا دماغ خراب نہیں ہوگا. زبان کے اندر جو ہے نا وہ فکریں جس طرح کی دنیا کی شراب ہے ویسے نہیں. یہ ان کے لیے کہ جنہوں نے اس گناہ سے دور رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہتے ہیں شرابن طہورا دیں گے ہم. پھر سلسبیل چشمے کا انہیں پانی پلائیں گے، سلسبیل چشمے کا پانی پلائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کسی کی یہ خواہش ہوئی ہے، یہ کوئی میری بات نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اگر آپ میں سے کسی بندے کی یہ خواہش پیدا ہوئی ہے دل کے اندر کہ وہ فلاں جگہ پہ پرندے اڑے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا اس کا گوشت شوربے والا چاہیے، یہ اس کی ایسا چاہیے، یا فلاں پٹیرا یا فلاں کوئی بھی پرندہ، اسی وقت محاذ ہو کہ یہ بات کہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں جنتی آدمی کس طرح کا تجھے چاہیے، ہونا ہونا چاہیے، یہ شوربے والا چاہیے. ہے دنیا میں کوئی بادشاہ، بڑے سے بڑا بھی بادشاہ ہو، اور اس کے محل کے اوپر سے جو ہے نا ایسے پرندہ اڑ رہا ہو، ایسے پرندے جا رہے ہیں اور وہ پرندوں سے مخاطب ہو کے کہیں کہ نیچے آ جاؤ، ایسا نہیں ہے. لیکن عدد جنت میں ہونے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک سپی ہوگی چھوٹی سی، ایک سپی چھوٹی سی، اس کے اندر اللہ 60 میل کا جنت کا پہاڑ لگا رکھتا ہے. کہ نہیں انسان کی عقل بڑھتا ہے میں مبتلا ہو جاتی ہے بھئی یہ کیا معاملہ ہے. پر ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے. نیک اعمال کیجیے، کوشش کیجیے، نیکی میں رغبت، نیکی میں آگے بڑھیے جتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ وقت کی نزاکت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. موت کا پیغام کس وقت آ جائے یہ تو نہیں نا کسی کو معلوم. آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے اٹھ کے جانا ہے، یا آپ کے علم میں ہے ایسے جمعہ بھی اختتام کا دن کرنا بھی موت کا کوئی پتہ نہیں. موت میرے اور آپ کے سر کے اوپر کھڑی ہے. مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ جنت کے حصول کے لیے محنت کریں، تبدو کریں، کوشش کریں. اور بھی بہت ساری جنت کی خوبی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. آپ نے فرماتے ہیں وہ جنت کی جو حور ہے اگر اس کا دوپٹہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدی، اگر جنت کی حور اس کا دوپٹہ دنیا میں آ جائے تو سورج کی روشنی ہلکی اور ماند پڑ جائے. اور وہ جنت کی حوریں جو نیک اعمال کرنے والے مردوں کے لیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان کو 40 لباس 70 لباس بھی پہنا دیے جائیں گے، اتنی زیادہ حسین و جمیل ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے لباس میں سے جو جنتی بندہ، جو نیک عمل کرنے والا بندہ ہے، وہ دیکھے گا کہ اس کے جسم سے ایسے خون جا رہا ہے، اتنی صاف ستھری ہو. اور اللہ کہہ رہے ہیں ان کو کسی انس نے اور کسی جن نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، لیکن یہ ساری بہاریں، یہ ساری ان کے لیے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. صرف یہ نہیں کہ عقیدہ ٹائٹ ہے، جس طرح کہہ رہے تھے بات ہے اہیں تے پکے جنتی ہے، ساڈا عقیدہ بڑا ٹائٹ ہے. اہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، عقیدہ توحید ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی تو ہمارے الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صرف عقیدے سے نہیں بلکہ نیک اعمال سے بھی بات کریں، نیک اعمال سے بھی بات کرنے کی. کہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ان کے لیے بیویاں ہوں گی نیک اور پاک صاف ہوں گی. بات کی سمجھ
چل گئی ہے, تشریح توضیح میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ بڑے ہیں, سمجھ چل گئی ہے. ازواج مطہرہ, پاکیزہ ہوگی, گندگی غلاظت ان کے پاس تک نہ پھٹکے گی, پاک صاف اور منزہ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برابر یہ جنت کی بہاریں, لیکن آج کا جو میرا موضوع ہے نہایت اختصار کے ساتھ, تو یہ جنت کی بہاریں ہیں, رون کے ہیں, یہ ہمیں پتہ چلے تو پھر تو نہیں بات پانے والی. ان اعمال میں سے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیبے میں یہ بات فرما دے. آمین کہہ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ بندہ ضرور جنت میں داخل. یہ ویسے بھی نہیں کرتا, یہ دماغ ہوتا ہے. دماغ, انسان کا دماغ دنیا میں جتنا زیادہ جس حوالے سے چلتا ہے نا, جدھر چلتا ہے وہی باتیں آتی ہیں. کاروبار اگر بہت زیادہ ہے, لاکھوں کروڑوں ڈیلی آ رہے ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہے, آخری وقت میں بندہ یہ بات کہہ رہا ہے میرا ₹1,00,000 وہاں پڑا ہوا ہے, میرا 2 کروڑ وہاں پڑا ہوا ہے, میرا مکان وہاں پہ پڑا ہوا ہے. جب فصلوں کی دماغ کے اندر یہی بات ہے میری پیاری میری فصل, تو پھر مرتے وقت بھی یہی ہونا آج میری پیاری میری فصل, آج میرے بچے میرے کام. یہ ایک معاملہ, ایک نظام ہے. اسی وجہ سے امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا لا الہ الا اللہ پڑھنے کی. یہ کوئی چھوٹا وظیفہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس بندے کی آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوئے وہ بندہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان. آپ نے یہ فرمایا, ساتھ یہ بات کی آپ نے فرمایا کہ جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اگر بندہ بیمار ہے تو سمجھا جا رہا ہے کہ دنیا سے جا رہا ہے, بندے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ اس کا آخری وقت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ساتھ بیٹھے ہوئے بندے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کو یہ بات نہ کہیں زور لگا کے تو کلمہ پڑھ, نہیں, اس کے پاس بیٹھ کے نا لا الہ الا اللہ بہت ہو رہا اس وقت پڑھنے ہیں. نبی پاک نے فرمایا امت کو اس وقت پڑھنے, امت ہی کہتے ہیں نہیں پڑھنے. جب ہم نے مر گیا نا, مرنے کے بعد 4 مہینے گزر دینے کے بعد جب قبر سامنے لے گئے ہم نے اس وقت پڑھنے, اور اس وقت پڑھنے کا فائدہ ان کو ہے جو پڑھ رہے ہیں, ان کو ضرور فائدہ ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو پیغام دیا کہ جب وہ بہت ہوگا اس وقت پڑھنا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے کانوں میں بھی لا الہ الا اللہ کی آواز پڑے, وہ بھی پڑھنا شروع ہو جائے اور اس کی بھی بات مان جائے. اسے سختی سے نہیں یہ بات کرنی, جو پڑھے تو کرنا نہیں. بس اگر ایسے بھی ہوتا ہے موت کی سختی ہوتی ہے, آپ اسے کہہ رہے ہو کلمہ پڑھ, وہ انکار کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خود ہی اس کو جہنم میں جانے کے لیے سارے اسباب پیدا فرما دیے. یہ ایک حکمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. بڑے بڑے اعمال ہیں, ان بڑے اعمال میں یہ بھی ایک عمل ہے کہ بندہ آخری اس کے الفاظ زبان کے کیا نکلے ہوں لا الہ الا اللہ. آپ بھی پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو یہ حدیث ہے کہ جو جنت میں جانے والے اعمال ہیں یہ ساری روحوں کے باہر ان کو ملیں گی, لیکن اس وقت یہ نصیبے میں آئے گا جس وقت انسان کا دماغ, انسان کی روح اور انسان کی سوچ اور انسان کی فکر, اعتقاد, نظریات اسلام والے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین موقع بھی عطا فرمائیں گے. کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی عمر 80-90 سال ہے, وہ خود بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پڑھ, میں نے بھی دیکھا ہے. لیکن یہ ان کو نصیب ہوتا ہے کہ جن کی اللہ سے محبت ہوتی ہے, اللہ ہوتی ہے. ایک تو یہ عمل ہے. دوسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنع من داخل الجنہ الا الموت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ روٹین بنا لیتا ہے, اپنی عادت شریف بنا لیتا ہے کہ ہر فرضی نماز کے بعد من قرأ آیت الکرسی, جو بندہ ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی کی عادت اپنا لیتا ہے, لم یمنع, اسے کوئی چیز بھی جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی, اسے کوئی بھی چیز جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی, الا الموت, مگر اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ موت ہے.
یعنی آیت الکرسی کا کتنا فائدہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ امت کے لوگوں کو یہ میسج یہ پیغام جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو میرا کوئی امتی مرد ہے یا عورت بچہ نوجوان کوئی بھی ہے ہر فرض کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ آیت الکرسی پڑھتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرا امتی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے صرف جنت میں داخلے کے لیے اس کے درمیان اگر کوئی چیز رکاوٹ کھڑی ہے تو اس چیز کا نام کیا ہے؟ موت. ادھر سے موت آئے گی اور ادھر سے بھی بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا. جب مرنے والے کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ بات محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بات کے اوپر اس کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے مکمل ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ پختہ ہو جاتا ہے. محمد رسول اللہ کی حدیث پہ اعتماد اور یقین پختہ ہے اور اس نے آیت الکرسی پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یمنع اسے کوئی بھی چیز جنت میں جانے سے روک سکتی نہیں الا الموت مگر کیا ادھر سے موت آنی ہے اور موت کے ساتھ ہی اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ادھر سے اس کی جان نکلے گی فرشتے اس کے پاس کھڑے ہیں فرشتے اس کے پاس کھڑے ہیں. المیت تحمل الملائکہ اس کے سر کے سرانے بیٹھے ہیں اور اسے کیا پیغام دے رہے ہیں قرآن پاک میں یہ بات یا ایتھا النفس المطمئنہ اے مطمئن روح جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یادات میں اپنے سر کو ہمیشہ جھکاتی رہی دنیا میں اپنی مرضی نہیں کی من چاہے زندگی گزاری نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی. یہ بات زیادہ بہتر ہے زندگی گزارنے کی کوشش کی کیونکہ ابھی میں نے ناٹ پرفیکٹ کوئی بھی بندہ مکمل ہو سکتا نہیں. ہر ایک کے اندر خامی ہے ہر ایک کے اندر خوبی ہے. یہ انسان ہے اس کے اندر غلطیاں بھی ہیں اس کے اندر سیئات بھی ہیں اور اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں نیکیاں بھی ہیں. اسی چیز کا تو مجموعہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرا امتی اس چیز کے اوپر کاربند ہو جاتا ہے کہ ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت عطا فرمائے. تو آئندہ کی بات مسمم ادا کیجیے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو جب بھی بیاں آپ فرضی نماز ادا کریں ہم نے اپنے اوپر یہ فرض کر لینا ہے کہ تب تک نہیں اٹھنا جب تک کہ ہم آیت الکرسی کی تلاوت اور آیت الکرسی پتہ کتنا بڑا وظیفہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ یہ پڑھ کے سو جاتا ہے اللہ اس کے گھر میں فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اس گھر کے اندر چوری ہوتی. آیت الکرسی پڑھنے والا بندہ آیت الکرسی پڑھ لے اور اپنے گھر میں پھونک مار دے تو پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں کبھی چوری ہو سکتی نہیں بلکہ اس کے ارد گرد جتنے بھی ہمسایوں کے گھر ہیں آیت الکرسی کی برکت کی وجہ سے اللہ ان کی بھی حفاظت فرما دیتا ہے. اور ہمسایوں کے حوالے سے علماء نے یہ بات کی کہ 40 کے قریب جو گھر ہیں وہ آپ کے ہمسایوں میں آتے ہیں آپ کے ہمسایوں میں آتے ہیں. کتنی بڑی اہمیت ہے کتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی پڑھنے کی. اور اللہ کے ہاں اعمال میں سے قرآن پاک کی تلاوت میں سے جو بندہ اس کی تلاوت کرنے والا ہوگا صبح و شام جو تلاوت کرنے والا قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال بہت زیادہ بدنی اور بھاری نکلے. اور یہ سب سے بڑی صورت ہے یہ سب سے بڑی سورت سے مراد یہ نہیں ہے وہ سورت البقرہ میں ایک اور ہے جو 1.5 رکوع کے قریب جا کے بنتی ہے. سب سے بڑی سورت سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ سورت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو جو پڑھ لیتا ہے کہ تمام قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں ان میں سب سے زیادہ بدنی ہے اعمال کے ترازو کے اعتبار سے اس لیے کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت. اور اسی طرح یہ پہلا عمل جس کا آخری الفاظ آئے. دوسرا عمل جس نے فرضی نماز کے بعد اپنی روٹین عادت بنا لی آیت الکرسی. تیسرا عمل یہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے اور اس کے راوی شداد بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ صبح پڑھ لیتا
فرماتے ہیں, شداد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو بندہ صبح یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے شام تک اسے موت آ جاتی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جنتی ہے, جنتی ہے, جنتی ہے. اگر شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک اسے موت آ جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جنتی ہے, جنتی ہے. تو کیا موت والی بات ہے, یہ صبح کو آئے گی, دوپہر کو آئے گی, شام کو آئے گی, یہی ہوتا ہے. صبح پڑھے اور شام تک موت آ جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کیا ہے, یہ کوئی عام پیر نہیں, مولوی نہیں, یہ نبیوں کے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کلام کرتے ہیں, جب بھی گفتگو بتاتے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں بلکہ عرش والے رب کی مرضی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو وظیفہ مقرر کیا, بیان فرمایا, صبح بندہ پڑھے شام تک فوت ہو جائے جلدی, پھر شام کو پڑھ لے صبح تک فوت ہو جائے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے, آپ نے فرمایا وہ بندہ رہتی ہے تو آپ پڑھ لیں. ہو سکتا ہے کہ آپ میں یا مجھ میں کسی کو بھی موت آ سکتی ہے, اس میں کون سی کچھ والی بات ہے, ہو سکتا ہے کسی کو موت آ جائے, لیکن جمعہ ختم ہو جانے کے بعد مصمم ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو رکھنا ہے, ہم نے اسے یاد کرنا. بہت سارے لوگوں کو وہ دعا یاد بھی ہے, آپ بھی پڑھ لیں میرے ساتھ ساتھ, اللہم انت ربی, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تو میرا رب, اے اللہ تو میرا رب, اللہ انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی, اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے نہیں, اور اللہ میں اپنے وعدے کے مطابق جتنی میرے میں قوت اور طاقت اور ہمت ہے نیک اعمال کر رہا ہوں. اور اللہ جو تو نے مجھ پر دنیا کی نعمتیں نشاور کی ہے, اللہ میں ان کا اعتراف کرتا ہوں, اور اے اللہ مجھے اس بات کا بھی بڑا ڈر ہے, نیک اعمال تو میں کرتا ہوں لیکن اس بات کا بھی بڑا ڈر ہے کہ میرے بڑے گناہ ہیں, اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف فرما. بے شک اللہ تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں. کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ اللہ کی جو نعمتیں آپ میں کھاتے رہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک, اس کا بھی, اور میں اور آپ جو نیک اعمال کرتے ہیں اس کا بھی تذکرہ, اور اس میں اس چیز کا بھی ذکر خیر موجود ہے کہ اللہ نیک اعمال تو میں کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں گناہگار ہوں, لیکن اپنی ہمت طاقت اور بساط کے مطابق جو میں نیکیاں کرتا ہوں یا اللہ ان کو قبول فرما اور میرے گناہوں کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یہ تیسرا عمل ہے. پہلا عمل تھا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ, جس کا آخری کلام کیا ہوا, لا الہ الا اللہ ہوا. اور یہ جو آخری والا میں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف احادیث ہیں کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے, اور یہ جو دعا پڑھتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, یہ کسی مولوی کی کہانی نہیں ہے یا کسی فلاں مولوی نے یہ کتاب نہیں لکھی, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس لیے خود بھی یاد کیجیے اور اپنی اولادوں کو بھی حفظ کروائی. یہ تین عمل میں بتایا. چوتھا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے عمل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ قال تقوى اللہ وحسن الخلق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس عمل کی بنیاد پر لوگ زیادہ سے زیادہ جنت میں جائیں گے, وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شارٹ کٹ بات بیان فرمائی. آپ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی, آپ نے فرمایا تقوی اللہ, اللہ کا ڈر, وحسن الخلق اور اچھا اخلاق. یہ دو ایسے عمل ہیں جن کی کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ ایسا بھی ہے جو فرض پورا کرتا ہے لیکن اس کی زبان اچھی ہے, زبان پر لچا نہیں ہے, گندی گفتگو نہیں کرتا, لچی گفتگو نہیں کرتا, گالیاں نہیں بکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جو اخلاق کا بڑا اچھا ہے,
नफीस है, गुफ्तगू अच्छी करता है। आपने फरमाया उस बंदे को दे जाएगा जो दिन भर मेहनत करने के बाद रात को तहज्जुद की नमाज अदा करता है और दिन भर वो रोजा भी रखता है, अच्छे अखलाक वाला, उसके मुकाबले में नेकी में आ जाएगा। कितनी बड़ी बात, ये कोई मामूली बात नहीं, यही तो असल दीन है। दीन को शॉर्टकट नहीं है कि नमाज पढ़ ली तो दीन है। असल दीन तो ये है कि लोगों के साथ जो मामला करने हैं और खानदान के अंदर जो जिंदगी गुजारनी है, मियाँ और बीवी के जो मसाइल हैं, इमाम और मुक्तदी के जो मसाइल हैं, बाजार की जो जिंदगी है और कारोबार की जो जिंदगी है, कोई टीचर है उसकी जिंदगी क्या है कि उसको तनख्वाह मिल रही है वो कितना काम कर रहा है, फला मुलाजिम है वो इसको इतनी तनख्वाह मिल रही है वो कितना काम कर रहा है। असल तो ये जिंदगी है कि लोगों के साथ अच्छे अखलाक, अच्छे रवैये हों, अच्छे अखलाक और अच्छे रवैये। और इसकी बड़ी ज्यादा बहुत ज्यादा अहमियत है अच्छे अखलाक की, हर एतबार से इसकी अहमियत रही है। आपके इल्म है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी, क्या क्या नहीं उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया था। मुझे बताओ क्या दुनिया के अंदर कोई ऐसा बंदा हो, कायनात के अंदर कोई ऐसा बंदा हो कि उसके चाचा के होठों को काट दिया गया हो, उसकी आंखें निकाल दी गई हो, उसकी उंगलियों के पोरे को काट दिया गया हो और उसके पांव की उंगलियों को और उंगलियों के जो पोरे हैं उनको अलग अलग कर दिया गया हो, उसकी नाक को काट दिया गया हो, उसके दांत को तोड़ दिया गया हो, उसकी आंखों को निकाल दिया गया हो, उसके कानों को उतरवा दिया गया हो, यहां तक कि उसके जिगर को भी चबा दिया गया हो। कोई कायनात के अंदर कोई बंदा कि जिसका चाचा हो और भतीजा ये बात कहे कि जा मैंने तुझे माफ कर दिया, है मिलती मिसाल? नहीं मिलती मिसाल। ये रसूलुल्लाह का आले इखलाक था। मामला तो हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े मामला हो जाते हैं। क्या किया था उसने? मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जनाब हमजा रजी अल्लाह तआला के साथ, पता कौन हमजा रजी अल्लाह तआला, बात से बात निकलती जाती है कि बदर के मैदान में, बदर के 20 पे इंशाल्लाह जो जुमा 20 पे बदर के मैदान में जो अभी गुजरा है 17 रमजान का रोजा सबसे ज्यादा मुश्किल था। अल्लाह हर साल के 17वें रोजे लोगों को ये बताता है, दुनिया सारी को बताता है, और लोगों याद रख लो जितने मर्जी रोजे आएंगे लेकिन 17वां रोजा याद रखो। 17वें रोजे क्या हुआ था? बदर का मैदान सजा था, फसलें पकी हुई थी, फसलें बिल्कुल तैयार थी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को एक इशारा दिया, उनमें सहाबा भी थे, उनमें अहले बैत के चश्मो चराग भी थे। एक इशारा किया मोहम्मद रसूलुल्लाह, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने पीछे मुड़ के इधर अगर आपको कोई खतीब ये बात कह दे, लेकिन अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कैसे थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कि एक बात की सहाबा बदर के मैदान में आ जाओ, गर्मियां थी, उन्होंने अपनी पकी हुई फसलों की भी परवाह नहीं की। यह थी उनकी मोहब्बत। और कौन थे हमजा कि जिस वक्त बदर के मैदान में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाला था ना, थोड़ा सा मैं इसको भी इशारा कर दूं, आज मेरे ख्याल 20वां 21वीं रात आए तो आप मेहनत करनी है। सुबह की नमाज के बाद जो इत्काफ में साथी बैठेंगे ना, सुबह की नमाज के बाद फिर दाखिल होना, ये मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। क्या मेरे आपने लगा लेने आज 21वीं रात है, ताक रात है, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, लेकिन जो खाने वाले लोग हैं वो उसमें सोएंगे नहीं। सुबह की नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें क्या हिकमत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात की समझ आ गई? हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की बात, ये 17 रमजान मुबारक को बदर का मैदान सजा था, मैं मुनासिब समझता हूं कि ये बात मैं आपके सामने रखूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग शुरू हुई ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक बंदा अपनी तरफ से निकाला, फिर हम इसे बोलते हैं अरबी में मुबाज़रत, क्या बोलते हैं? मुबाज़रत, अकेले अकेले की लड़ाई, ये पहले दौर में हुआ करता था। तो रसूलुल्लाह ने हदीस में आता आपने अंसारी को निकाला, इनको निकाला अंसारी, लेकिन जो मक्के वाले थे ना, जो अबू जहल था, उसने कहा कि हम बरादरी के बड़े लोग हैं, हदीस में आता है बरादरी के बड़े लोग हैं, अंसारियों ने नहीं लड़ना, असी कुरैशी हां, असी चौधरी हां, असी वडेरे हां, असी सरदार हां, फिर साडे खानदान में जो बंदा कटो। बात की समझ आ रही है? हम इंसानियों के साथ नहीं लड़ेंगे, ये तो बेचारे मदीने में रहने वाले मेहनत करने वाले, इनको तो तलवार चलाने का तरीका नहीं, हम अपने खानदान के जो बंदे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको निकाल। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में ये बात याद रखो, सूरतुल हज, क्या नाम है? सूरत अल हज, उसमें एक आयत आती है हाज़ाने खस्माने इख्तसमू फी रब्बिहिम, उस दिन दो ग्रोह आपस में अल्लाह की रजा के लिए, एक अल्लाह वाला और दूसरा अबू जहल वाला आपस में आए थे।
حضرت علی رضی اللہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں یہ آیت اللہ نے علی کے بارے میں نازل فرمائی. سبحان اللہ. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں مبادرت کے لیے جس اعلیٰ شخصیت کو نکالا تھا اس کا نام تھا جناب علی مرتضیٰ حیدر رضی اللہ عنہ. اور دوسرے نمبر پہ جو آنے والے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے جن کا نام حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا. اور اس کے بعد بدر کے میدان کے بعد احد کا ہوا ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. بات کرنے کا مطلب یہ ہے یہ ہے اصل اسلام. کیا اختلافات ہو جاتے ہیں, جھگڑے ہو جاتے ہیں, معاملات ہو جاتے ہیں, کیا اکیلے میں نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے کو کس طرح ناکا سلوک کے ساتھ ان کو قتل کیا. میں نے بتایا نہیں ان کی آنکھوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, ناک کے ساتھ کیا کیا گیا, دانتوں کے ساتھ کیا, ہونٹوں کے ساتھ کیا, ہاتھوں کے ساتھ, انگلیوں کے پاؤں کے ساتھ جگر کو کاٹا گیا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کیا کہ نہیں؟ بولو معاف کر دیا. یہ اصل دین, یہ اچھی گفتگو, یہ اصل میں ایک دوسرے کو معاف کر دینا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اگر جنت میں جانا چاہتے ہو کہ ایک دوسرے کے قصوروں کو معاف کر دیا کرو. قیامت کے دن جو بندہ ایک دوسرے کے قصوروں کو معاف کر دے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جنت کی حوریں اس بندے کے سامنے بٹھا دے گا. حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں. یہ اس بندے کے لیے پروٹوکول ہے, یہ اس بندے کے لیے استقبال ہے, یہ اس بندے کی عزت ہے, یہ اس بندے کی رسپیکٹ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ معاف کر دے گا. قیامت کے دن ایسے بندے کو اللہ اختیار دے گا کہ جنت کی جس حور سے بھی چاہتا ہے تو عطا کر سکتا ہے. لیکن یہ کہنا نہیں عمل کرنا ہے. ہمارے معاشرے میں جو رہنے والے افراد ہیں انہیں نہ عمل کرنا ہے, یا حدیثیں صرف بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اس وجہ سے ہوتی ہیں حدیثیں. اور یہی دین ہے, یہی اسلام ہے, کیونکہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے. ایک دوسرے کو معاف کر دو, ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو. کیونکہ جب بندہ کسی کی طرف ایسے انگلی کرتا ہے نا, ایسے طرح دیکھنا, کسی کی آنکھوں کی طرف ایسے انگلی کرتا نا, ایک انگل تو اس کی طرف جا رہی ہے لیکن جو چار انگلیاں نا یہ میری طرف آ رہی ہیں. جب میں اور آپ اپنے اپنے دامن میں دیکھیں گے یار ہماری تو بڑی غلطی ہیں, ہمارے تو بڑے گناہ ہیں, تو میں اور آپ کوشش کریں گے کہ فلاں آدمیوں کے آگوں کے پیچھے نہیں لگیں گے, ان کے پیچھے ٹٹولیں گے نہیں, جاسوسی نہیں کریں گے. ان کے آگوں کے پیچھے جو بندہ لگ جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج پاک رات ہے, اللہ تعالیٰ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے تو پتہ کتنا اجر ثواب ہوگا. 1000 مہینے کا اجر اور ثواب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو عطا فرمائیں گے. پہلے امت کے لوگوں کی عمر 800 سال تھی, 700 سال تھی, صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمر اتنی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, رات نہ سونا. میں اپنے مفتیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں قرآن کی تلاوت کرنا, رسول پر درود پڑھنا, اور اس کے علاوہ جتنی بھی نفلی نماز ہو سکتی ہے وہ ادا کرنا, توبہ استغفار کرنا. ان 5 راتوں میں تم محنت کر لو, اللہ ہر رات کے بدلے میں انشاءاللہ 1000 مہینے کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. آپ نے بڑے پاک نصیب بندہ ہے جس کے اوپر یہ 5 راتیں آئیں لیکن باوجود اس کے اس پر محنت نہیں کرتا. اللہ سے دعا ہے اللہ سننے سنانے کے بعد عمل کی